हेलो एंड वेलकम टू बलूचिस्तान न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा। नाज़रीन, 9 पाकिस्तानी फ़ौजी मारे गए हैं और ये बसीमा के इलाके में मारे गए हैं। पीर की रात को मुसल्लह अफराद ने हमला करके कम से कम 9 पाकिस्तानी फ़ौजी हलाक किए हैं और 6 ज़ख्मी किए हैं। इन 9 हलाक होने वालों में एक फ़ौजी जो है वो कैप्टन है और ये हमला फ़ौजी कैंप पर किया गया जिसमें खुदकार असला इस्तेमाल किया गया और धमाके हुए बहुत ज़्यादा बमों के। और हमले के दौरान जो है वो इस कैंप की हेल्प के लिए, इनकी कुम्म के लिए जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज का 328 ब्रिगेड जो है वो रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में जो बलोच संचार घात लगा के बैठे हुए थे उन्होंने इस पे हमला कर दिया और वहाँ पे एक कैप्टन जो कि फौजी अफसर है और 9 सिपाही यानी टोटल 8 सिपाही यानी टोटल 9 लोग वहाँ पे मारे गए। और हमलावरों ने लेवी स्टेशन पर को आग लगा दी। 50 से ज़ायद मोटरसाइकिल जो वहाँ खड़ी थी उनको भी आग लगा दी और असला जो था वो भी जब्त कर लिया। तो बेसिकली जो बलोच तहरीक आज़ादी में अस्करी तंजीमें हैं उनको ना तो मतलब है कि कहीं से फंडिंग आ रही है बाहर से, यही कहा जाता है कि कोई फंडिंग नहीं है उनको इंडिया से या अफगानिस्तान से या किसी तीसरे मुल्क से या दूसरे किसी मुल्क से, और वो जो है मुकम्मल तौर पर माल गनीमत पर भरोसा करते हैं। नाजरीन, बलूचिस्तान में बढ़ती हुई जो ये दहशत गर्दी का नाम दिया है इसको, आज़ादी की तहरीक को, तो इस आज़ादी की तहरीक के बढ़ते हुए बलूचिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई है और ये पाबंदियां अपनी जगह पे लग रही हैं। और आपको पता ही है कि बलोच यकजहती कमेटी का जो है इस वक्त बहुत बड़ा कैंप जो है वो लगा हुआ है इस्लामाबाद में, और हम आपको अगले प्रोग्राम में समीदीन बलोच का एक खुसूसी पैगाम भी सुनाएंगे। लेकिन इस वक्त जो है कराची में लापता अफराद के कैंप में जाहिद अली बलोच जो है उनकी अदम दस्तयाबी के खिलाफ उनकी वालदा जो है एहतजाज कर रही हैं और उसका ये वीडियो हमें मिला है। कराची के इलाके लियारी से 17 जुलाई को इंटेलिजेंस इदारों के हाथों लापता हुए बलोच नौजवान जाहिद अली बलोच की अदम दस्तयाबी के खिलाफ कराची प्रेस क्लब के सामने लगाए गए एहतजाजी कैंप का आज 9वां रोज़ है। अभी तक किसी ने हमसे रब्ता नहीं किया, हमें नहीं बताया कि हमारा बच्चा कहाँ है, किसके पास है। हम इंसानी हकूक़ के इदारों, सिविल सोसाइटी, सियासी समाजी तंजीमों और इंसानी हकूक़ के लिए जदोजहद करने वाले दीगर लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि वो आएँ, हमारी आवाज़ बने, हमारा साथ दें, हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुंचा दें, का ज़रिया बने कि हमारा बच्चे की वाक़याबी अमल में आ सके। जाहिद अली बलोच ने हाल ही में कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशनशिप में मास्टर किया था। बेरोज़गारी की वजह से वो मजबूरन रक्षा चलाने लगा। इसके अलावा नाजरीन, 8 दिन से एहसान सैयद की वालदा जो है वो कोयटा प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हैं मुसलसल। ये उनका वीडियो है। भाइयों की शुक्रगुजार हूँ कि आप आज यहाँ आए, मेरे बेटे को खराज तहसीन पेश कर दी। मेरा बेटा एहसान शाह में 16 साल का तालिब इल्म, FC के दहशतगर्दों ने उसे इसलिए कत्ल किया क्योंकि उसने मुखबरी से इनकार कर दिया, उसने दलाली से इनकार कर दिया, वो दिखा नहीं, इसलिए इस मासूम बच्चे को शहीद कर दिया। और अब हमें रियासती इदारे धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि आप लोग चुप हो जाओ, आपकी आवाज़ बंद कर दी जाएगी। मैं आज अपने बेटे को खराज तहसीन पेश करती हूँ। मैं अपने बेटे पे मुझे फख्र है कि उसने शहादत कबूल की, उसने दलाली कबूल नहीं की। मेरा बेटा नहीं दिखा। आज अगर वो शहीद है, मैं एक शहीद की माँ हूँ, मुझे फख्र है। शर्म आनी चाहिए उनको जो जिनके बेटे दलाल होते हैं, जिनके बेटे बिक जाते हैं चंद पैसों के लिए। मैं एक शहीद की माँ हूँ, मुझे अपने बेटे पे फख्र है।
اور میں ریاستی ادارے جتنے بھی ہے مستوں کی انتظامیہ پورا قاتلوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اب میں نے قاتلوں کے نام بھی واضح کر دیے, اس کے باوجود قاتلوں کی نہ گرفتاری کی جا رہی ہے نہ قانونی کارروائی کچھ کی جا رہی ہے. سارا انتظامیہ سارا یہ بلوچستان کے جتنے بھی فورس ہے سب ان قاتلوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. مستوں کا ڈی سی, متعلقہ تانے کا ایس ایچ او, یہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, سب میرے بیٹے کے قتل میں برابر کے شریک ہے. ناظرین اب ہم چلتے ہیں دوسری خبروں کی طرف, جس میں ایک خبر یہ ہے کہ زہری میں جو بلوچ سرمچاروں نے 2 ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے ہلاک کیے تھے ان کی شناخت ہو گئی ہے. ان کی شناخت رحمت اللہ جنگ اور متو ترسانی کے نام سے ہوئی ہے. اسی طرح ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ 3 دن میں جو حملے ہوئے ہیں وہ ان کی کچھ تفصیل ہمارے پاس ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اس سے آپ کو اسکیل کا اندازہ ہوگا, یعنی 11 اگست کو ٹارگٹ کر کے یہ حملے کیے گئے, کیونکہ 11 اگست کو 1947 میں بلوچستان جو ہے وہ برٹش انڈیا کے معاہدات سے آزاد ہو گیا تھا اور ایک مکمل آزاد خود مختار ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا. اس حوالے سے جو ہے نیو یارک ٹائمز میں بھی خبر چھپی تھی, وہ خبر بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں ابھی. بہرحال گزشتہ 2 دن میں ہونے والے حملوں کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ گوادر میں فوجی گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ کیا گیا, زمران میں ڈیلی کیک میں فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا, جھاؤ نونندرڑا جو ہے وہاں پہ لیویز نے چیک پوسٹ پر قبضہ کیا اور جو ہے وہ فوجی چوکی پر حملہ کیا. ایک اور فوجی چوکی تھی اس پر بھی حملہ کیا. جاؤ میں ایک اور مقام پر لیوی چیک پوسٹ پر قبضہ کیا گیا اور اس کو آگ لگا دی گئی. مند مہر میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا. سورو میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا. زیارت میں اسسٹنٹ کمشنر کے بیٹے کو اغوا کیا گیا. مستون میں ریلوے ٹریک پر دھماکہ کیا گیا. ناصر آباد میں کیمپ پر حملہ کیا گیا. زہری ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں جن کا میں نے ذکر کیا ان پر حملہ کیا گیا. خزدار میں فوجی قافلے پر حملہ کیا گیا. سورو میں فوجی کیمپ اور ملٹری انٹیلیجنس کے دفتر پر حملہ کیا گیا. ابران نازوئی میں فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا. جھاؤ دارو کوچا میں کیمپ پر حملہ کیا گیا. تمپ گومازئی میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا. تربت ہوتاباد میں دھماکہ کیا گیا. زامران سادیم میں فوجی چوکی پر حملہ کیا گیا. جھل مکسی گنداوا میں بھی چوکی پر حملہ کیا گیا. اسی طرح تگران میں رسد لے جانے والی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. سبی میں پولیس ناکے پر دستی بم سے حملہ کیا گیا. واسک بسیما میں کیمپ اور قافلے پر حملہ کیا گیا اور لیویز تھانے پر قبضہ کر کے سارا اسلحہ ضبط کیا گیا. واشک میں ڈیتھ اسکواڈ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا گیا. کلات میں فوجی کیمپ پر حملہ کیا گیا. کیچ خوشاب بل ڈیم وہاں پہ جو چوکی ہے اس پہ بھی حملہ کیا گیا. کوئٹہ مغربی پاس پر سرویلنس ٹاور کو دھماکے سے تباہ کر دیا گیا. کوئٹہ پولیس فورس پر دستی بم سے حملہ کیا گیا. مچھ میں پولیس تھانے پر دستی بم پھینکا گیا. ڈیرہ بھگٹی کٹھن پل میں فوجی پوسٹ پر حملہ ہوا. صوبت پور میں پولیس چوکی پر حملہ. مستونگ میں ڈپٹی کمشنر کے آفس پر دستی بم سے حملہ کیا گیا. گرگینا نوشکی سے متصل ہے یہ, یہاں پہ شاہراہ پر ناکہ بندی اور سنیپ چیکنگ کی گئی اور جھڑپیں بھی ہوئیں. کولو میں راکٹ فائر کیے گئے. مستونگ کھڈ کوچا میں مرکزی شاہراہ پر ناکہ بندی کی گئی. ابھی مزید ہم لوگ کی تفصیل آنا جو ہے وہ باقی ہے. یہ ناظرین جو اس وقت صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے, یہ جو 9 پاکستانی فوجی مرے ہیں اس میں ایک کیپٹن ہے اور 8 سپاہی ہیں, رائٹ, 6 زخمی ہیں. اگر ہم دیکھیں تو ایک پیٹرن ہے جس میں ینگ فوجی افسر جو ہے وہ مارے جا رہے ہیں. اور اسی طرح 16 جولائی کو مثلا اوران میں میجر سید رب نواز طارق مارا گیا. 23 جولائی کو میجر زید سلیم نوشکی میں مارا گیا. 1 اگست کو گوران پنجگور میں 20 سے زیادہ فوجی مارے گئے تھے. سوموار کو سبی تگران جھل مکسی زمران تربت مند اور زہری میں فوج اور ان کے سپلائی قافلوں اور پولیس پر
متعدد حملے کیے گئے. یہ حملے اب رکنے کا نام نہیں لے رہے. اور ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ اس وقت بلوچستان میں پاکستان کے جو فوج ہے یا جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے اوپر جب چاہے جہاں چاہے جس طرح چاہے بلوچ سرمچار حملہ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن پاکستانی فوج جو ہے ابھی تک وہ ان سرمچاروں کے اصل ٹھکانوں تک نہیں پہنچ سکی. ان کے جو جہاں یہ ہیں ان کے بیسز وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی. اور یہی وجہ ہے کہ عاصم منیر جو ہے وہ سخت بے چین ہے کہ کسی طرح سے امریکن ڈرون ٹیکنالوجی، بنکر بسٹرز جو ہے، بم، وہ اور جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے جو بنکر کے اندر تک دیکھ سکتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بنکر کے اندر تک دیکھ سکتی ہے. وہ ٹیکنالوجی وہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی طرح سے حاصل کریں. لیکن یہ جدوجہد آزادی مجھے تو رکتی ہوئی کہیں نظر نہیں آ رہی. یہ بہت کہانی آگے چلی گئی ہے اور اب یہ پاکستان کی ریٹ کا واپس بلوچستان میں قائم ہونا بہت مشکل ہے. میرا خیال ہے کہ بلوچستان اب کبھی بھی پاکستان کا اس طرح سے حصہ نہیں رہ سکتا. جغرافیائی طور پر بھلے رہتا رہے لیکن روحانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری طور پر بلوچستان کی راہیں پاکستان کی پنجابی اشرافیہ سے کب کی جدا ہو چکی ہیں. دیکھتے رہیے بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو. ملتے ہیں اگلی براڈ میں. اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے.